مرکزی جامع مسجد صوفیہ نوربخشیہ ایوان اقبال لاہور کا عظیم الشان افتتاح 4 جنوری 2026 کو قائد انقلاب تصوف، رئیس المعتکفین، داعی امن و اتحاد، سفیر امن حضرت مولانا رستم علی انجم حفظہ اللہ کے دست مبارک سے 4 جنوری 2026 کو افتتاح کیا گیا، اور لاہور کی تاریخ میں یہ عظیم الشان 3 منزلہ عمارت کھڑی ہو گئی۔ آج کی اس عظیم الشان روحانی اجتماع کے حوالے سے، اس عظیم الشان خانقاہ معلیٰ صوفیہ نوربخشیہ لاہور کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے بحیثیت صدر نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن پنجاب ڈویژن قلب سمیم سے انجمن کے تمام معزز ممبران، بالخصوص صدر صاحب کی معیت میں نوربخشیہ یوتھ فیڈریشن کے غیور نوجوانوں اور لاہور کے تمام زعماء اور احباب کو قلب سمیم سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت حضرت مولانا رستم علی انجم نے ملت نوربخشیہ کے روشن مستقبل پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پوری نوربخشی قوم ایک رہبر، ایک نظریے اور ایک پرچم کے سائے تلے متحد ہوگی۔ انہوں نے ماضی میں کی گئی بعض غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ انہی غلط فیصلوں کے باعث قوم کو اجتماعی سطح پر نقصان اٹھانا پڑا، تاہم اب باشعور قیادت اور فکری ہم آہنگی کے ذریعے ترقی اور استحکام کی نئی راہیں ہموار کی جا سکتی ہے۔ قائد ملت مولانا رستم علی نے مسجد کی تعمیر و تکمیل میں حصہ لینے والے تمام افراد، مخیر حضرات، نوجوانوں اور تنظیموں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا اور عوام الناس کو اس عظیم دینی کامیابی پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ مساجد صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ، علم و شعور اور باہمی اخوت کے مراکز ہوتی ہے، اور مرکزی جامع مسجد صوفیہ نوربخشیہ اسی مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوس، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب میں بسد احترام آج کے اس روحانی محفل کے صاحب صدارت، ولی مرشد، قائد انقلاب تصوف حضرت مولانا رستم علی انجم صاحب سے بسد احترام درود و سلام کی گونج میں آپ تشریف لائیں گے۔ حضرت مولانا رستم علی انجم صاحب اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی صدارتی خطبے سے سامعین کے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ الحمدللہ خاکسار اور سید السادات جناب سید شمس الدین صاحب اور خانقاہ کمیٹی کے تعاون سے ہم نے اتفاق و اتحاد کا جھنڈا لے کر دشوار گزار راستوں سے، کانٹے دار راستوں سے ہم نے گزر کر آج قوم کو یہ نوید سحر دینے کے لائق ہوا۔ وہ تقریباً آپ میں سے اکثر نے مطالعہ کیا ہوگا۔ تحریر کا خلاصہ یہی ہے، آج ہم اتفاق و اتحاد کی طرف رواں دواں ہے۔ ایک خوبصورت ماحول بن چکا ہے، الفت و محبت کا ماحول، قربانیوں کا ماحول، ایک دوسرے کو پہچاننے کا ماحول۔ اب اس ماحول کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم کچھ ٹائم اور لیتے ہیں تاکہ اس ماحول کو مزید سنوارا جائے، بہتر بنایا جا سکے۔ انشاءاللہ تعالی باہمی الفتوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم اتفاق و اتحاد کا اعلان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس دن انشاءاللہ تعالی ایک روحانی پیشوا کے جھنڈے تلے ہم سب جمع ہو جائیں گے۔ اس بابرکت دن کی ایک اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ افتتاح مسجد کے ساتھ ساتھ جشن ولادت باسعادت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور عظیم مبلغ اسلام
محسن کشمیر و بالتستان حضرت شاہ ہمدان کا عام ولادت بھی عقیدت احترام اور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ اعزازی مہمان خصوصی کی حیثیت سے جناب مولانا مفتی ایڈوکیٹ نور الحسن نے شرکت فرما کر تقریب کی علمی و فکری اہمیت میں اضافہ کیا۔ ایک ایسی روحانی شخصیت جس کو غوث المتاخرین شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا، اس کو ولی مرشد کہتے ہیں، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کو عالم جبروت تک کی رسائی موجود ہے، ایک ایسی شخصیت جو عامت الناس کو، مبتدی سالک کو، چھوٹے چھوٹے لیول کے لوگوں کو اللہ تک لے کے جانے کے لیے ان کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ علامہ بوا حمید صاحب نے خصوصی شرکت کی۔ وانا دی ٹیکنالوجی دور پہ نہیں طرف خصوصی طور پر نوجوان کو لا دیگا سرما بزرگ بہن لگا سی ایک نقطہ جی کا اطاع لگا سی نشاندہی بیت موبائل انہوں دوسرے دے وخلا ہر کس و ناکس چھت پو گاما تانگت وانا ngati اتحاد پولا ngati یگانیت پولا چھو تو ضرر ہوئے وانا یہ شازدیں انگیان بھاسے خصوصا جان سرما بہونی سی ملنا تنبیل بیوس خولا سنمزا بیوس کتانا سی کتی حیثیت دہی باعث زردے من عرفہ نفسہو فقط عرفہ ربا گاہ انسان چلا کھوانا کھوری پیشان سونا کھولا خدای پیشان ہوئے۔ تقریب کی نظامت کے فرائض اسٹیج سیکریٹری جناب ایڈوکیٹ مولانا قیصر محمود صدیقی اور غلام علی نے نہایت خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ انجام دیے۔ بیان بے سکو احمد ناسی قرآن مجید نا آیا چگلنسد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا کا سلب مت ناسی دی جنات نا انسان کن پیدا مابیش پین، ہاں اگر پیدا کیا ہے تو الا لیعبدون، اپنے عبادت کے لیے۔ نیشو سے ککا فونوں آنگوستری مونگ خدا سے یعنی پیدا بیسوی پی مقصد پو، خدا سے یعنی دنیا وجود کیوں فی مقصد پو، یعنی دنیا پیدا سو فی مقصد پو چین سو الا لیعبدون انسو، خدا کھری عبادت بیا، خدا کھوان افشل با، خدا کھری اتو بیا۔ دی آیت پر بینو مفسرین کو نسی مختلف اقوال جو، لیکن یعنی ائمہ معصومین لا چھسکانین، نور پنجتان لا یعنی چھسکانین، بارہ امام کو ہم ماننے والا ہے تو دے خجوں سے دے معصومین کو نسی کسال بیوت یہاں پر جو الا لیعبدون کا لفظ ہے لیعرفون ہے۔ امیر کبیر سید الحمدانی قریب قلعہ علی ثانی سازر بن سب سے زیادہ دنیا کا اسلام زیادہ تبلیغ بیس پو امیر کبیر حضور سنتی بلتستانی نو اور لداخ سائٹی نو دی کشمیر سائٹی نو اور یارکن سائٹی نو دی تمام خطہ میں مسلمان زوفی دے ولی اللہ پوئی گنا پیروکار انہی حیثیت کا گنا خوشی اندرین اور غیر سکا گنا دے مولا پوئی عید بنائی بینیوت دو خریبارینو شاعر زرت کسیرا میسر نشت انسعادت بکابا ولادت بمسجد شہادت۔ صدن انجمن جناب سید ذوالفقار علی قمر نے خطب استقبالیہ پیش کرتے ہوئے تمام معزز مہمانوں علماء کرام اور شرکا کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ الہی حمد سے آج سے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیاں تیرا، زمین و آسماں کے زدے زدے میں تیرے جلوے، تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی ایک رازداں تیرا، ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے، سمجھ میں آ نہیں سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا، تیرا محبوب پیغمبر تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی ایک رازداں تیرا۔ تقریب میں شمان تصوف کے پروانوں نے حمدنات اور منقبت کے خوبصورت اور پراثر گلدستے پیش کر کے محفل کو روحانی رنگ عطا کیا۔ جناب عابد نوری اور مظہر شگری صاحب کی دلنشین آواز اور عقیدت سے بھرپور کلام نے حاضرین کے دلوں کو مسخر کر لیا اور محفل کو نورانی رونق بخش دی۔ روح الامین
ارجعوا بس اندر جا علی ثانی حمدانی. یہ وہ علی ہیں جنہوں نے جنگ خیبر میں اپنی پشت پہ خیبر کا دروازہ اٹھایا اور مسلمان اس دروازے پر چڑھ کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے. بعد ازاں آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا. فتح خیبر کے بعد جب اس دروازے کو دوسری طرف لے جایا گیا تو 40 افراد نے مل کر اٹھایا. آخر میں جھک کر بس اتنا کہیں گے، یہ دل یہ جان علی پر واریں گے. جب تک رہے گی دنیا ہر دور میں مولا علی کو پکاریں گے. والسلام. مجھ خطا سورت پا مصطفى ناتوخ شجاعت مرتضى ناتوخ فيغيسني بوبانا توخ جناب شاہ علی اکبر مجھے ان کے
حسینی سے مجھے عشق شاہ ہے زمانوں سے میں تو پنجیتن کا غلام ہوں زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں مگر رقیبان بے خرد ہے جو اپنے ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر غلام علی صدر NYF لاہور نے پروگرام کی کامیابی میں تعاون کرنے والے تمام افراد اور تنظیموں کا شکریہ ادا کیا اور NYF پاکستان کو خصوصی سلام و خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے سال 2026 کے کیلنڈر میں لاہور کی مرکزی جامع مسجد صوفیہ نور بخشیے کو نمایاں مقام دے کر اس دینی مرکز کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر میں امام مسجد مولانا محمد علی نے اجتماعی دعا کروائی، جس میں ملت نور بخشیے، ملک پاکستان، امت مسلمہ کے اتحاد، امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ علی دست مبارک تقسیم سو سے یہ رحمت پر شامل حال سو سے الہ العالمین کے تمام گاما اور جنتی نتھون میں آن سے توفیق کو چویا اللہ جنتی ناجو پہ نصر پاک پیغمبر نہ پیغمبری آل کنی ہمسائن جگت ہوئی توفیق کو چویا اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار اللہم جعلی توفیق رفیقنا وصراط المستقیم طریقنا وأوصلنا إلى مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام صل على النبي محمد وآله اللهم زيادة في علمنا يا الله وبركة في رزقنا يا الله وطولا في عمرنا مع الإيمان يا الله وطولا في عمرنا مع الإيمان يا الله وطولا في عمرنا مع الإيمان يا الله وصحة في جسمنا يا الله وصحة في جسمنا يا الله وصحة في جسمنا يا الله وتوبة قبل الموت يا الله وراحة عند الموت يا الله ومغفرة بعد الموت يا الله والنجاة من النار يا الله ودخولا في الجنة يا الله اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة يا خالق الثقلين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ونبهنا نومة الغافلين وشاركنا في دعاء المؤمنين تمام شیز پہ ارواح کن گام بھری فاتحہ کی قسم اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں یہ عظیم الشان روحانی اور تاریخی محفل اپنے اختتام کو پہنچی، مگر اپنے اثرات، غم، اتحاد اور دینی بیداری کے نقوش دلوں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔